فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. اس بار جب فیصلہ کن جنگ کے لیے نکلیں گے تو گھروں میں بتا کر نکلیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب. کہا شرافت، عزت اور قانون کے مطابق حق نہیں ملتا، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. امیدیں پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا. جب خون کا رنگ لال ہے تو مطلب انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے. ڈیل کا مجھے تو رواج نہیں پتا کہ یہاں پہ ڈیل کے اعلان کیے جاتے ہیں. میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے سیکرٹری جنرل کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، ہمارے چیئرمین کے اوپر ایف آئی آرز ہیں. خان صاحب کو وہ ڈریگ کر رہے ہیں. بشرا بی بی ابھی لاہور پہنچی ہیں تو کیسے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے. ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہے. کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ہمارے چیئرمین اور سیکریٹری جنرل پر پرچے ہیں. بشرا بی بی کے لاہور پہنچنے پر گھر کا گھیراؤ کیا گیا. اب بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ڈیل ہے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں پورے پاکستان سے فسطائیت زدہ لوگوں کو پشاور میں انصاف ملتا ہے. 9 مئی کے حوالے سے اے ٹی سی پشاور کا فیصلہ ہمارے موقف کی جیت ہے. سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی اپنے احتجاج کے اگلے مرحلے کا اعلان آج کرے گی. جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم عوام جبر کے خلاف ہماری لڑائی میں ساتھ دیں. آئی جی جیل خانہ جات اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ عدالت میں پیش ہوئے. وکیل شعیب شاہین نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات بھی نہیں کرائی جاتی. بانی پی ٹی آئی کو اخبار تک نہیں دیا جا رہا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے بتایا واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں، جیل میں اخبار آتا ہے. جسٹس ارباب طاہر نے کہا واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کروا دیا کریں. Legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پھر کہہ دیا بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. میتھیو ملر سے سوال کیا گیا. لطیف کھوسا کہتے ہیں ٹرمپ انتخابات جیتے تو بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے اور ڈونلڈ لو بانی پی ٹی آئی کے خلاف سازش میں ملوث تھے. ترجمان کا کہنا تھا سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائیاں پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے، فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی کی تشکیل نو کر دی. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اے ڈی آر کمیٹی کے چیئرمین مقرر. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری. پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے نام تجویز کر دیے. بلاول بھٹو زرداری اور فاروق ایچ نائک کے نام شامل. اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں 2 پی ٹی آئی، 2 پی پی، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل شامل ہوں گے. اسرائیلی لابی پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے. اسرائیلی لابی اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ ان کے پرندے کو چھڑوایا جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکی کانگریس ارکان نے خط لکھا. وہی کانگریس ارکان جس کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا ان کی سازش پر مجھے ہٹایا گیا. لندن میں پی ٹی آئی نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کیا وہ قابل مذمت ہے. یہ سیاست نہیں غنڈہ گردی ہے. جج صاحبان کہتے تھے سسیلین مافیا یہی وہ مافیا ہیں. سندھ میں کل سے تمام گاڑیوں سے کالے شیشے اتارے جائیں گے. جو غلط نمبر پلیٹ لگا کر چلائی جا رہی ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافتی تبادلے جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا. اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم آج امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے. وفود کی سطح پر بات چیت میں وفد کی قیادت کریں گے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفود سے بھی ملیں گے.
بانی پی ٹی آئی سے متعلق امریکی کانگریس ارکان کا خط، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھ دیا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، کسی دوسرے ملک کے ارکان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں۔ وزیر اعظم کو خط نون لیگ اتحادی ارکان کی جانب سے لکھا گیا۔ پاکستان کسی ملک میں مداخلت نہیں کرتا، نہ اپنے ملک میں مداخلت پسند کرتا ہے۔ پاکستان کی امریکی سیاست کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، لندن میں قاضی فائز عیسیٰ پر حملے سے متعلق وزیر داخلہ نے تفصیلی بیان دیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر تشویش ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر قانونی کارروائی کریں گے۔ چینی سفیر کا بیان پاک چین سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا۔ چینی سفیر کا بیان حیران کن ہے۔ اور راولپنڈی کے علاقے کہوٹا کی چٹان میں پھنسے بچے کو نکال لیا گیا۔ چٹان کاٹ کر بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ بچے کو ڈرپ لگائی گئی۔ 12 سال کا طیب گزشتہ روز سے لاپتہ تھا۔ چمن میں ٹیوب ویل میں 3 سال کا بچہ پھنس گیا۔ نکالنے کے لیے مقامی افراد کی کوشش۔ پی آئی اے کی بولی آج لگے گی۔ نجکاری کمیشن کی تیاریاں مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے نجکاری کا عمل آج اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوگا۔ تقریب سرکاری ٹی وی پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے تاحال کاغذات جمع نہیں کرائے۔ کابینہ کے نجکاری کمیٹی سے بھی آج ہی قومی ایئر لائن کی نجکاری کی منظوری لی جائے گی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن۔ اس سے پہلے ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 2 مرتبہ توسیع کی گئی تھی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ مختلف تجارتی تنظیموں، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور عام لوگوں کی درخواستوں کے بعد کیا گیا تھا۔ اپریل میں جب ہم ایک اسپیکٹرم آکشن کریں گے، اس میں 5G بھی آئے گا، اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس سے اور بہتری آئے گی۔ سائبر کرائم کے قوانین کے اوپر کام کریں اور اس شارہ بہت جلد سائبر سیکیورٹی پہ ایک کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی روکنے کے لیے قانون سازی کر لی۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کہتی ہیں سوشل میڈیا پر سیاسی جماعتوں اور اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ نومبر میں 4 نئی سب مرین کیبلز پاکستان سے کنیکٹ ہو جائیں گی۔ جلد انٹرنیٹ سپیڈ میں بہتری آئے گی۔ گورننس کے آئی ٹی پروگرام کو سپورٹ کیا جائے گا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا غیر ملکی دورہ۔ لندن میں پی ٹی آئی کے حامیوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ مظاہرین کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھے قاضی فائز عیسیٰ نے سر جھکا لیا۔ مظاہرین گاڑی کے پیچھے نعرے لگاتے بھاگتے رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے فوٹیجز کے ذریعے شناخت کر کے پاکستان میں بھی FIR درج کرائی جائے گی۔ ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ شہریت منسوخ کرنے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ انڈین بورن ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس US پاسپورٹ ہے، آپ نے صرف آن لائن فارم جمع کرانا ہے اور آپ کو ویزا مل جائے گا۔ نو ویزا فیس۔ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں تانوں پرابلم نہیں ہونے دینی۔ سکھ یاتریوں کو ایئرپورٹ پر آدھے گھنٹے میں ویزا ملے گا۔ پاکستان میں آزادی کے ساتھ مذہبی مقامات کی یاترا کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جس کا امریکی، برطانوی یا کینیڈین پاسپورٹ ہے آنکھیں بند کر کے آ جائے، کوئی ویزا فیس نہیں لی جائے گی۔ بھارت سے آنے والوں کے لیے بھی کوٹا رکھ رہے ہیں، جب دل کرے آن لائن فارم بھریں اور آدھے گھنٹے میں ویزا حاصل کریں۔ ہماری خواہش ہے 10 لاکھ سکھ یاتری پاکستان آئیں۔ 124 ملکوں کے لیے ویزا فری کر دیا ہے۔ آپ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے بھی آئیں۔
علاقے بطاخیر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 خارجی جہنم واصل، 7 زخمی۔ ISPR نے بتایا فائرنگ کے تبادلے میں میجر عاطف خلیل 2 جوانوں سمیت شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غضنفر عباس شامل۔ فورسز کا بلوچستان کے علاقے یوب میں آپریشن، 1 خارجی جہنم واصل، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ صدر اور وزیر اعظم کا پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت، کہا پوری قوم فتنہ خوارج کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے لاہور میں گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آج ہمیں اسموگ کے چیلنج کا سامنا ہے جس سے کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اسموگ ایک رات یا 1 مہینے میں ختم نہیں ہوگی۔ اسموگ ایک اژدہا ہے جو ہر سال سر اٹھا رہا ہے۔ بھارتی پنجاب میں بھی اقدامات کیے جائیں تو دونوں ممالک میں صورتحال بہتر ہوگی۔ سپر سیڈر اسموگ کو ختم کرنے کی جانب بہت بڑا قدم ہے۔ سپر سیڈر ہونے کی وجہ سے فصل کی باقیات نہیں جلانا پڑیں گی، ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بہتر ہوگا۔ مسافر جہاز کو زمینی راستے سے آج کراچی سے حیدرآباد پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا زمینی راستے سے بڑے جہاز کو پہنچانے کا یہ پہلا آپریشن ہے۔ طیارے کی منتقلی کے لیے خصوصی ٹرک کا استعمال۔ راولپنڈی کے علاقے کہوٹا میں کمسن بچہ چٹان میں پھنس گیا۔ چٹان کاٹ کر بچے کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بچے کو ڈرپ بھی لگا دی گئی۔ 12 سال کا طیب گزشتہ روز سے لاپتہ تھا۔ بلوچستان کے ضلع چاقی سے پولیو کا پہلا کیس رپورٹ، 5 سالہ بچی میں ٹائپ 1 وائلڈ پولیو وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان سے اب تک پولیو کے 22 کیس رپورٹ ہو چکے۔ کراچی ناظم آباد بلاک 3 میں پولیو ٹیم سے ناروا سلوک پر 3 ملزمان گرفتار۔ ASI کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے خاتون نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے منع کیا، لیڈی کانسٹیبل پر ہاتھ اٹھایا اور مغلظات بکیں، ڈنڈے، جھاڑو اور دیگر اشیاء سے حملہ کیا۔ خاتون کی شوہر اور بھائی نے لیڈی کانسٹیبل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ صادق آباد کے کچے کے ڈاکو نے 2 مخفیوں پر تشدد کی ویڈیو جاری کر دی۔ ڈاکو نے مخفی کی رہائی کے لیے 25 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ 20 دن پہلے سنجر پور کے رہائشی کلیم اللہ اور صادق مہر کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا۔ کراچی ملیر سٹی آسو گوٹ میں مدرسے کے 3 بچوں سے زیادتی، پولیس کا کہنا ہے گرفتار معلم نے بچوں سے زیادتی کا اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نے 2 لڑکوں اور 1 لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ والدین کی جانب سے مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریض کی ہلاکت پر 3 ڈاکٹرز کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ڈاکٹرز کو نوکری سے نکالے جانے پر ساتھی ڈاکٹرز نے احتجاجاً OPD میں کام بند کر دیا۔ YDA کا ڈاکٹرز کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی پہلی شرط ہے۔ فلسطینی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اور قبضے کا خاتمہ کریں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی انروا کے کمشنر جنرل فلیپی نے کہا 1 سال کے دوران غزہ کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ 20 لاکھ افراد 12 مہینوں سے ایک زندہ جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم سیاسی گرما گرمی عروج پر۔ صدر بائیڈن نے ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہہ دیا۔ ریپبلکن امیدوار بائیڈن پر برس پڑے، کہا میرے حامی کچرا نہیں بلکہ امریکہ کا دل اور جان ہے۔ ٹرمپ نے وسکونسن میں احتجاج کرتے ہوئے کچرے کا ٹرک چلایا۔ سوشل میڈیا پر شور اٹھا تو وائٹ ہاؤس بائیڈن کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ وضاحت کی کہ امریکی صدر نے سب کو نہیں، صرف کامیڈین ہنچ کلف کو کچرا کہا تھا۔ اسپین میں طوفانی بارش کے بعد سیلاب سے ہونے والے حادثات میں ہلاکتیں 95 ہو گئی۔ ویلنسیا سب سے زیادہ متاثر، 1,55,000 افراد بجلی سے محروم، گاڑیاں، پل اور مکانات آبی ریلے میں بہہ گئے۔ دریا کے مناظر، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी दिवाली मना रही है। हिंदू बरादरी दिवाली के लिए खरीदारी में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली के मौके पर मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नजरिए से देखें। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मसावी हुकूक और यकसा तरक्की के मौक़े हासिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप मेलबर्न पहुंच गया। दूसरे ग्रुप में व्हाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक शामिल। खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। सीरीज का पहला मैच पीर को खेला जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। इवेंट में आज डांस परफॉर्मेंसेस पेश की जाएंगी। गुज़श्ता रोज मेले में अज़रबैजान के मुसव्वरों के फनकारों की नुमाइश की गई।